اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے غدی اعصابی یعنی گرم تر مزاج نمبر 5 کا علاج اعصابی عضلاتی سرد خشک مزاج نمبر 1 کی ادویہ سے غلط بی بنیاد اور غیر فطری ثابت کرنے جا رہا ہوں، تاکہ میرے بعض ہم پیشہ بائی اور شائقین طب اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے عباسی قانونی شفا پر مہر تصدیق ثبت کر سکیں۔ محترم ویورز، غدی اعصابی مزاج نمبر 5 کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر گرمی اور بقول بعض کے شدید گرمی یا روشنی صفائی بتدریج بڑھتی جبکہ تری بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس سے 6 مدارج مرض پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن کا علاج 6 ہی مدارج ادویہ میں سے کسی ایک دوا سے ہوگا۔ اب مذکورہ اخلاط یا کیفیات کے حامل مریضوں کو اگر اعصابی عضلاتی یعنی سرد خشک یا سردی اندھیرا سیاہی اخلاط یا کیفیات کی حامل ادویہ تجویز یا استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر مریض کی پہلی خلط گرمی اور ادویہ کی پہلی خلط سردی تصور کی جائے تو مقام مرض کے علاج سے قطع نظر مریض وقتی طور پر کچھ افاقہ ضرور محسوس کریں گے، کیونکہ سردی گرمی کی ضد ہے۔ اگر مریض کی پہلی خلط روشنی یا صفائی تصور کی جائے تو ادویہ کی پہلی خلط یا کیفیت سردی سے مریض کی پہلی خلط روشنی یا صفائی کم نہ ہوگی اور نہ بدلے گی، کیونکہ سردی روشنی یا صفائی کی ضد ہی نہیں۔ مریض کی دوسری خلط تری تو سب مانتے ہیں ادویہ کی خشکی سے کم ہوگی یا بدلے گی، حالانکہ یقینی علاج مریض کے کنیکٹیو ٹیشو یعنی خون میں کم ہونے والی خلط یا کیفیت کو بڑھانے سے ہی ہوگی۔ اگر ادویہ کی دوسری خلط اندھیرا یا سیاہی تسلیم کی جائے تو بھی مریض کی دوسری خلط نہیں بڑھے گی اور مرض جوں کا توں رہے گا۔ اس کے برعکس اگر درست تشخیص کے بعد درست علاج تجویز کی جائے تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات محسوس نہ ہوں۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔